إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک انصاری صحابی آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ کون سا مومن افضل ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مومن افضل ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ یہاں اخلاق سے مراد اس کے شب و روز کیسے ہیں، اس کا کاروبار کیسا ہے، یعنی کہ اس کا کاروبار سود سے پاک ہے، لین دین کے اندر ناپ تول کے اندر کمی بیشی تو نہیں کرتا ہے، ڈنڈی تو نہیں مارتا ہے، یا عیب والا مال تو نہیں بیچتا ہے جس طرح ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ ریڑھی پر اگلی طرف جو ہے وہ صاف صاف مال لگا ہوتا ہے اور پچھلی طرف جو ہے وہ خراب اور عیب والا مال لگا ہوتا ہے، جو ریڑھی والا سب سے پہلے ڈال کر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ناپ تول کے اندر کمی ہے، باٹ ہے، ان کے اندر کلو کا باٹ ہے لیکن وہ 800 گرام 900 گرام نکلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ اسی طرح اس کے معاملات کو دیکھا جائے گا کہ اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کے معاملات اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ باہر دوستوں کے ساتھ یا جہاں پر وہ کام کرتا ہے ان سے بڑی ہنس ہنس کے گفتگو کرتا ہے اور جب گھر آتا ہے تو وہ بالکل ایک سخت کرخت آدمی بن جاتا ہے، یا جس طرح ہمارے ایک بھائی ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ باہر لوگوں کے ساتھ بڑا خوش باتیں کرتا ہے، خوشی کے اندر رہتا ہے، لیکن گھر آتا ہے تو تما بن جاتا ہے۔ تما سمجھتے ہیں بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے، تو ایسا اس کے معاملات تو نہیں ہے۔ گھر کے باہر اس کے معاملات کیسے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، ان کو ان کے حقوق دیتا ہے، ان کے حق ادا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس کا اپنا جو یہ قد ہے 6 فٹ کا 5 فٹ کا 7 فٹ کا، اس کے اوپر وہ کتنا شریعت کو لاگو کرتا ہے، اس کی وضع خطا کیسی ہے، سنت کے مطابق ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق ہے اس کی وضع خطا۔ اور اسی طرح جو ہے دوسرے معاملات ہیں کہ اللہ رب العزت کے حقوق تو ادا کرنا اس کے ذمے ہیں ہی، لیکن وہ بندوں کے حقوق کتنے ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق پر ڈاکہ تو نہیں ڈالتا۔ اسی طرح جو ہے وہ اس کا چلنا پھرنا، جس طرح کہ اعتدال کے ساتھ چلنا، یہ قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ اکڑ کر چلنا جو ہے اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، تکبر جو ہے یہ اللہ رب العزت کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے کام کرتا ہے، معصیت اور گناہوں کے کاموں سے بچتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی زندگی کے ہر لمحہ گزرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے وہ انصاری صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ عقل مند کون ہے۔ تو اس پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہے، یعنی کہ اس کو مرنا یاد ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہمیں ایک دن آنا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے عملوں کا جواب دینا ہے۔ تو وہ اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، اور پھر اس کو جو ہے اس مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جو اگر اس روز جنت کے اندر چلا گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور جو جہنم کے اندر چلا گیا تو جہنم کا عذاب جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، جو دلوں کو چڑھ جانے والا ہے، جو آگ کی کناتیں ہیں اس کے لیے، اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے جس کے اندر اس کو ڈالا جائے گا، اور پھر جو ہے وہاں پر اس کو پینے کے لیے جو ہے پیپ اور لہو دیا جائے گا، کھانے کے لیے زقوم کا درخت دیا جائے گا، اس کا اوڑھنا اور اس کا بچھونا آگ ہوگا۔ تو جہنم کی زندگی جو ہے بہت بری زندگی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس سے بچائے۔ اور اس کے مقابلے میں جنت کی زندگی لازوال نعمتیں ہیں جو کبھی نہ ختم ہونے والی۔ یہاں پر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم یہ کھائیں
یا یہ کھائیں یا مچھلی کھائیں، جس طرح آج کل سردیاں ہیں تو مچھلی کو دل کرتا ہے، اس کے لیے پہلے ہم بازار جائیں گے، بازار سے جا کر مچھلی خریدیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو گھر لا کے دیں گے، گھر والے اس کو پکائیں گے، پھر ہم کھائیں گے۔ لیکن وہاں جنت کے اندر مالک کائنات کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر کے رکھا ہے، یعنی کہ یہاں پر جی میں آیا کہ میں نے یہ کھانا ہے اور وہ سامنے حاضر ہو جائے گا۔ تو یہ جنت کی لازوال نعمتیں ہیں۔ وہاں پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، جوان ہی ہوں گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، آپ کھائیں گے پیئیں گے جتنا مرضی کھا پی لیں، آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر رفع حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے کھایا پیا اور ایک ڈکار آیا اور سب ہضم ہو گیا۔ وہاں پر جو محلات ہوں گے وہ ایسے پیارے محلات ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ یہ ان کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جنت کے اندر سب سے بڑی دیکھیے نعمت جو اللہ رب العزت دے گا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں انسانوں سے ہم سے راضی ہو جائے گا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور دوسری نعمت اس سے بڑھ کر نعمت یہ ہوگی کہ جنتیوں کو اللہ رب العزت اپنا جنت کے اندر دیدار کروائے گا۔ تو یہ آخرت کی زندگی کے لیے جو مومن تیاری کرتا ہے اس دنیا کے اندر، یہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عقل مند ہے۔ دو باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں کہ اچھا اخلاق، جس کے اندر اس کے چال چلن، طور طریقہ، اس کے معاملات، اس کے شب و روز، اس کا لین دین کاروبار ہے، اور دوسری بات یہ کہ موت کو وہ کثرت سے یاد رکھتا ہے تاکہ اس کی آخرت کی زندگی سنور جائے۔ مالک کائنات کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یعنی کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے اللہ کے سوا۔ اور پھر یہ اس روز جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، یہی بڑا کامیاب ہے، یہی کامیابی ہے، اصل کامیابی یہ ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق اپنانے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔